میرا نام مریم بطول عینی ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے اردو سے. میں اگر اپنی لائف کے حوالے سے بتانا چاہوں تو کام کے حوالے سے سٹارٹ میں نے جو کام لیا میں اس کے بارے میں ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی. کام کچھ یوں تھا کہ میں جو ہے تھوڑی آرٹسٹک شروع سے ہی تھی. میرے ڈفرینٹ کام جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اسکل سے ریلیٹڈ ہی ہے. تو شروع میں ایز اے بیوٹیشین میں نے یہ کورس اسلام آباد سے لیا. آغا خان سپورٹ پروگرام کی میری سلیکشن ہوئی وہاں پہ اسلام آباد میں. اس ٹریننگ کے بعد جو ہے میں نے اپنی کام میں مزید مہارت حاصل کی جو کہ میں شروع سے کر تو رہی تھی, لیکن اس میں مہارت جو ہے وہ میں نے پراپر ٹریننگ لینے کے بعد جو ہے وہ حاصل کی. تو ٹریننگ کے بعد میں اپنے علاقے میں آئی, اپنے بلتستان کی بہت سارے بچیوں کو اس ٹریننگ سکھایا, ان کو بھی بیوٹیشین کورس. جیسے کہ ظاہر ہے اس میں سارے بچیاں جو ہے صاحب حیثیت تو نہیں ہوتے تھے, کچھ فیس ادا کر سکتے تھے کچھ نہیں, لیکن شروع میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. ظاہر ہے پیرنٹس کو اعتماد میں لینا, سوسائٹی کو اعتماد میں لے کے اپنے آپ کو منوانا جو ہے بہت مشکل چیز ہے. الحمدللہ میری پوری سوسائٹی نے میرے ساتھ دی, اور بلتستان میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت سارے خواتین مختلف ٹیلنٹڈ خواتین مختلف فیلڈ میں آئی ہوئی ہے. تو میرا فیلڈ جو ہے اسٹارٹنگ میں بیوٹیشین کا رہا, کیونکہ وہاں کی ضرورت تھی. بیوٹیشین وہاں پہ نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات تھا. اس نیڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے بیوٹیشین کورس بھی رکھا اور خود اینیس کے نام سے میں نے سیلون کھولا. اس میں بہت سارے بچیاں آتی جاتی رہی بہرحال کورس کے حوالے سے, اور میں نے اس کام کو اسٹارٹنگ میں جب میں نے لیا تو میں صرف تھی. ابھی الحمدللہ 30+ بیوٹیشین بلتستان میں کام کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے چاہا کہ میں نہ صرف کماؤں بلکہ بہت سارے لوگوں کو میں رزق دینے کا ذریعہ بھی بننے کی کوشش کروں, کیونکہ سوسائٹی میں مجھے بہت سارے لوگوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا تھا کہ کوئی بہت سارے ضرورت مند خواتین یا اولفین یا ویڈوز خواتین ہیں جو کہ میرے پاس کام کے سلسلے میں آتی جاتی رہتی تھی. تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ اس کو میں ایز اے ہیلپر سمجھے میں ان کو ایک مواقع دوں, جو کہ سال میں 5 بچیوں کو اینیس کے پلیٹ فارم سے فری آف کاسٹ میں بیوٹیشین کورس کروانے کا سلسلہ شروع کیا, جس میں الحمدللہ بہت ساری بچیاں, اپنا نام تو میں یہاں پہ نہیں لوں گی, بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو بہت بیسک لیول پہ کام سیکھتی رہی اور 6-7 سال بعد وہ آج بلتستان میں ایک اچھے نام سے پہچانا جاتا ہے. ان کے اپنے سیلون سے وہ ان کا اپنا کام ہے, تو الحمدللہ وہ لوگ روزگار کما رہے ہیں. ان کے گھر کی کفالت بھی ان کی اپنی ذمہ داری میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے چاہا کہ میں کوئی اپنا بلتستان کی کلچر, وہاں کی ثقافت, وہاں کی تاریخ سے کو لے کے تھوڑا سا ایک نیا کام شروع کروں, جس میں یوتھ کو بھی انوالو کرنا چاہتی تھی. اب بلتستان کی یوتھ کو ایک انفارمیشن, ایک میسیج بھی دینا چاہتی تھی, ایک سوچ نئی, ایک فکر دینا چاہتی تھی جو کہ تاریخ سے ریلیٹڈ تھا. جیسے کہ ٹیلنٹ ہب گل خاتون کا جو قیام ہے وہ عمل میں لانے کی میری کوشش رہی. تو ٹیلنٹ ہب گل خاتون جو ہے بلتستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو علی شیر خانم چند کی مسز تھی. انہوں نے بلتستان میں بہت ترقیاتی کاموں میں اپنا حصہ ڈالا, اور آج بھی ان کے بہت ساری نشانیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ایک سوچ تھی وہاں پہ, دیکھنا یہ تھا کہ وہ گل خاتون کون تھی, کہاں سے آئی, ان کا کیا کام تھا. یہ اپنے یوتھ کو ایک میسیج دینا تھا, ایک سوچ دینا تھا. سو اس کام کو میں نے برینڈ کی شکل میں لانچ کیا, جیسے کہ گل خاتون مندق جلموں کے نام سے ایک میں نے اپنا برینڈ لانچ کیا. اس میں بلتستان کے ٹریڈیشنل ڈریسز اور وہ بلتستان کی امبرائڈریز اور بلتستان کی شال ویونگ پہ کام ہو رہے ہیں. تو میرے اپنے برینڈ سٹارٹ کرنے کے بعد اس کی اوپننگ سیریمنی ہوئی, اور ان تمام بزنس وومن کے ٹیلنٹ کو ایک جگہ پہ لانے کے لیے, ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے جی بی لیول پہ فرسٹ بزنس وومن ایکسپو کا انعقاد بھی گل خاتون نے ہی کیا. تو الحمدللہ اس کام میں جو ہے مسلسل اسٹرگل کر رہی ہوں. میری لائف جو ہے اب بھی اسٹرگل ہی ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں بہت کچھ حاصل کروں, بہت اپنے لوگوں کو کوئی نیا کام, نئے چیزیں دوں, تو میری پوری کوشش ہوتی ہے. تو ٹیلنٹ ہب گل خاتون کے پلیٹ فارم میں اگر آپ دیکھیں تو بلتستان بھر کے بہت ہنرمند خواتین, مرد اور عورت دونوں اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہے.
ہر ایک کے اپنے بزنسز ہیں، وہاں پہ سیلنگ بھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ آرڈرز پہ کام ہو رہے ہیں، وہاں پہ کام جو ہے مارکیٹ لیول پہ بنا کے دے بھی رہے ہیں۔ تو یہ تمام خواتین وہاں پہ خود کفیل ہو رہی ہیں، خود روزگار ہو رہی ہیں۔ ان تمام لوگوں کو ایک بزنس پلیٹ فارم پہ لانا، اور ان میں سے بہت سارے خواتین مثلاً 30% خواتین ایسی ہیں 100 میں سے کہ جن کے اپنا کوئی شاپ نہیں ہے، وہ گھریلو خاتون ہیں، وہ بیوہ ہے، وہ باہر نکل کے کام بھی نہیں کر سکتی ہے، وہ سفید پوش لوگ بھی ہمارے اس سوسائٹی میں ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں ان کو خاموشی سے بزنس لے دیں اور وہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں۔ تو ٹیلنٹ ہب گل خاتون انشاءاللہ جس ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بلتستان کے کلچر کو لے کے، بلتستان کے ثقافت کو لے کے جس جذبے سے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم تمام بزنس وومن اور مین کو ایک پلیٹ فارم دیں گے اور ان کو آگے تک لے جائیں گے۔ اسی سلسلے میں ہمارا جو 8 مارچ کا جو پروگرام تھا، 8 مارچ کو یوم خواتین ون ڈے کا ہی ہوتا ہے عموماً، لیکن ہم نے اپنے تمام بزنس وومن کے لیے پورا ویک ہم نے منانے کا ارادہ کیا۔ اس میں بلتستان کے بہت سارے NGOs نے ہمارے ساتھ دیے، بلتستان کے سوسائٹی نے ہمارے ساتھ دی، بلتستان کے بزنس مین بزنس وومن نے ہمارے ساتھ دی۔ سو الحمدللہ اسی کا سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ تو اس میں ہم نے بلتستان کی خواتین کو ایک نیا بزنس بھی دیا تاکہ معاشی طور پہ وہ اسٹرانگ ہو سکے، تاکہ وہ خود کفیل ہو، ان کی بچے اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھے، بلتستان کی سوسائٹی میں ایک اچھا جو ہے ماحول کا فضا پیدا ہو۔ تو روزگار کے سلسلے میں ہم نے وومن کیب سروسز شروع کیے تاکہ خواتین ایک لمٹ میں رہ کے خود روزگاری کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا بزنس کرے۔ وومن کیب سروسز کا کام شروع کیا۔ اس کے ساتھ سنڈے مارکیٹ جو کہ GB لیول پہ فرسٹ ٹائم بلتستان میں شروع ہوا، اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ خواتین کو ایک اچھا پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ ایک ماحول دینے کا تھا۔ بلتستان کا کلچر بھی نہیں ہے کہ میل فیمیل دونوں بازار میں ساتھ آ جائے، کیونکہ ظاہر ہے اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے۔ تو ہم نے خواتین کے بزنس کے لیے ایک سنڈے مارکیٹ کا انعقاد کیا۔ اس سنڈے مارکیٹ میں 45+ خواتین رجسٹرڈ ہیں، وہ تمام ہر سنڈے کو وہاں پہ اپنا روزگار کماتی ہیں اور مصروف ہے اپنی زندگی میں، اور اس سنڈے مارکیٹ میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی جو ہے آ کے خرید سکتی ہے۔ اور وہاں پہ ایک پارک کا ہم نے اس لیے انتخاب کیا کہ بچے بھی وہاں پہ ایک اچھے ماحول میں وہاں پہ گیدرنگ ہو جائے، پیرنٹس کا بھی ساتھ میں، فرینڈس کا بھی ساتھ میں، بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت سارے کام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد بلتستان کے خواتین کو وومن امپاور کرنا، ان کو ایک پلیٹ فارم دینا، یوتھ کو ایک نیا سوچ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں آپ سب ہمارے ساتھ ہیں، تو آگے انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔